उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। माइकल ये वाकई बरकले की आवाज़ दरवाजे से सुनाई दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मदम होती चली गई। इस दौरान इमरान ने अपने नाखूनों में मौजूद प्लेटों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, क्योंकि बरकले मुतमईन तो हो गया था, लेकिन हो सकता था कि किसी भी वक्त उसका मूड बदल जाता, इसलिए इमरान कोई रिस्क न ले सकता था। थोड़ी देर बाद उसे हेलीकॉप्टर का पंखा चलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर इससे पहले कि वो अपनी कोई बात काटता, वो लंबा लड़ंगा आदमी अंदर दाखिल हुआ। जेफरी की रस्सियां खोल दो और उसके साथियों को एंटी गैस महलूल सुंगा कर होश में ले आओ। आई एम सॉरी जेफरी, ये सब कुछ चीफ के हुक्म पर हुआ है। माइकल ने मुस्कुराते हुए इमरान से कहा, कोई बात नहीं, इन हालात में बॉस का फैसला दुरुस्त था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और चंद लम्हों बाद रस्सियों की गिरफ्त से आज़ाद हो चुका था। फिर एक एक करके उसके साथी भी होश में आते गए। इमरान ने चेक कर लिया था कि वहाँ माइकल के 8 मुसल्लह साथी मौजूद थे। ज़रा अपने साथियों को तो बुलाओ माइकल, मैंने एक बात चेक करनी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए माइकल से कहा। क्या? माइकल ने हैरान होकर कहा। तुम बुलाओ तो सही, इमरान ने कहा तो माइकल के बाहर मौजूद 4 साथियों को अंदर आने का कह दिया और चंद लम्हों बाद माइकल समेत उसके 8 साथी इस बड़े कमरे में पहुंच गए। आप लोग सामने वाली दीवार से लगकर खड़े हो जाए प्लीज़, मैं माइकल को एक ख़ास चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तुमने क्या कार्रवाई शुरू कर दी है? माइकल के लहजे में बेपनाह हैरत थी। अभी मेरी कार्रवाई तुम्हारे सामने आ जाएगी और इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है माइकल, इमरान ने कहा और माइकल ने सब साथियों को दीवार के साथ खड़े होने के लिए कह दिया। अब देखो दरमियान वाले की बेल्ट को करीब जाकर गौर से देखो, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। क्या है बेल्ट में? माइकल ने लाशौरी तौर पर आगे कदम बढ़ाते हुए कहा और दूसरे लम्हे इमरान ने साइड मेज पर पड़ी एक स्टेन गन झपटी और फिर कमरा मशीन गन की रिट्रीट और इंसानी चीखों से गूंज उठा। इससे पहले कि माइकल और उसके साथी संभलते, इमरान ने उन्हें भून डाला था और जब उसे यकीन हो गया कि ये सब मर चुके हैं तो उसने मशीन गन वापस मेज पर रख दी। हमारी बेहोशी के दौरान क्या हुआ था? सफदर ने कहा और इमरान ने उसे और बाकी साथियों को मुख्तसर तौर पर हालात बता दिए। ओह, फिर तो इनकी मौत ज़रूरी थी, वरना ये हमें किसी सूरत भी आगे जाने ना देते और वापस हम जा ना सकते थे, सफदर ने अस्बात में सर हिलाते हुए कहा। लेकिन इमरान, अब अगर हम जीप पर आगे बढ़े तो हमें चेक भी किया जाएगा और वो बरकले चौंक पड़ेगा, तनवीर ने कहा। हाँ, इसलिए अब हमें पैदल और दरख्तों की ओट लेकर आगे जाना होगा। तुम यहाँ से ज़रूरी असलहा इकट्ठा करो, इमरान ने कहा और वो सब सर हिलाते हुए कमरे से बाहर आ गए। साथ वाले वो कमरे से उन्हें ताकतवर बम और ज़रूरी असलहा मिल गया। इमरान जानबूझकर असला साथ लाया था कि कहीं पहाड़ियों पर कोई ऐसा साइंसी सिस्टम मौजूद ना हो जो असले को चेक कर सकता हो और इस तरह वो मशकूक होकर मारे जाए। फिर वो अभी वहाँ से आगे बढ़ने और बरकले के कैबिन तक पहुँचने की तरफ जा रहे थे कि यकलख्त मेज पर पड़े हुए इंटरकॉम की बेल बज उठी। वो सब चौंक पड़े। इमरान ने उन्हें होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने के लिए कहा और इसके साथ ही उसने आगे बढ़कर इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। यस, माइकल स्पीकिंग, इमरान ने माइकल की आवाज़ और लहजे में कहा। वो जेफरे और उसके साथी कहाँ हैं? दूसरी तरफ से बरकले के हलक के बल चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। वापस जाने के लिए जीप में बैठ रहे हैं बॉस, इमरान ने जवाब दिया। ओह, ये गलत लोग हैं, फौरी तौर पर उन्हें जीप समेत उड़ा दो, जीप पर मिसाइल फायर कर दो और उन्हें गोलियों से भून डालो, फौरन कार्रवाई करो, रिसीवर अलहदा रखो ताकि फौरी मुझे रिपोर्ट दे सको, गो ऑन, जल्दी करो। बरकले को इस तरह चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। यस बॉस, इमरान ने कहा, उसके साथ ही उसने इस तरह उछलना शुरू कर दिया जैसे वो दरवाजे की तरफ दौड़ना लगा हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पंजों के बल दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने सफदर के हाथ में पकड़ी हुई मिसाइल गन ले ली और साथ ही उसे इस अंदाज में साथ आने का इशारा किया कि जबकि बाकी साथी खामोशी से अपनी जगहों पर खड़े थे। इमरान ने दरवाजे से बाहर पहुंचकर मिसाइल गन का रुख दूर खड़ी जीप की तरफ किया और यके बाद तीसरे 2 बार ट्रिगर दबा दिए। तुम भी मशीन गन से फायर कर दो, इमरान ने सरगोशियाना लहजे में सफदर से कहा और दूसरे लम्हे यके बाद तीसरे मिसाइलों की खौफनाक धमाकों के साथ फिजा मशीन गन की रिट्रीट से गूंज उठी। बाकी ही सामने खड़ी हुई जीप के पुर्जे मिसाइलों की वजह से उड़कर दूर दूर तक बिखर गए। इमरान ने सफदर को फायरिंग बंद करने का इशारा किया, फिर वाकई ही दौड़ता हुआ वापस कमरे में आ गया। हेलो बॉस, क्या आप लाइन पर है? इमरान ने एक तरफ रखा हुआ रिसीवर उठाते हुए तेज तेज लहजे में कहा। यस, क्या हुआ?
برکلے کی آواز سنائی دی۔ باس، آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے۔ جیپ پر میزائل گن سے 2 فائر کی گئے ہیں۔ جیپ کے ان لوگوں سمیت پرخچے اڑ گئے ہیں۔ ایک باہر گرا تھا، اس پر ہم نے مشین گن کی گولیوں سے بارش کر دی۔ اب کیا کرنا ہے؟ عمران نے مائیکل کے لہجے میں اس طرح تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کرنا کیا ہے؟ ان لاشوں کو اٹھوا کر دور پھینکا دو اور ملبہ بھی صاف کرا دو۔ دوسری طرف سے اطمینان بھرے لہجے میں کہا گیا۔ آپ لاشیں دکھنے نہیں آئیں گے باس؟ عمران نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اور سنو، ان لوگوں کے ختم ہونے پر مطمئن نہ ہو جانا، بلکہ ان پاکیزائی ایجنٹوں کا خیال رکھنا، سمجھے؟ دوسری طرف سے برکلے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے رسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیا۔ بڑے بال بچے ہیں۔ اگر برکلے یہاں ہماری موت کا حکم جاری کر دیتا تو پھر معاملہ سیریس ہو جاتا۔ ویسے میں نے کوشش تو کی تھی کہ وہ یہاں آ جائے تاکہ کم از کم مشن کا پہلا حصہ تو مکمل ہو جائے، لیکن وہ نہیں آیا۔ بہرحال اب ہمیں آگے جانا ہوگا۔ عمران نے کہا۔ آپ انتہائی حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہیں جناب۔ میں تو سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس طرح بھی صورتحال سے نپٹا جا سکتا ہے، امام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سب ہمارے کام کا حصہ ہے امام، لیکن ہمارا کام صرف سچویشن کو ڈیل کرنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اصل خطرہ اس فضائی چیک پوسٹ سے ہو سکتا ہے، اور آپ کو بھی اب نیا بیک اپ کرنا ہوگا، اور ہمیں بھی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ برکلے وہاں جا کر کسی مشین کے ذریعے ہمیں چیک کرے تو کم از کم ہماری شکلیں دیکھ کر نہ چونک پڑے، صفدر نے کہا، اور عمران نے اس بات کی تائید کر دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان سب کے چہرے ریڈی میڈ میک اپ کی وجہ سے خاصی حد تک تبدیل ہو چکے تھے۔ یہ کیبن جس میں برکلے موجود ہے کہاں ہو سکتا ہے؟ عمران نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اوباب سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ کیا کہہ سکتا ہوں، ان پہاڑیوں میں کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، اوباب نے جواب دیا تو عمران بے اختیار چونک کر رک گیا۔ 1 منٹ میں کوشش کرتا ہوں، شاید بات بن جائے، عمران نے کہا، اور پھر تیزی سے واپس کمرے میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے میز کی درازوں کی تلاشی لینی شروع کر دی جس پر انٹرکام کا پڑا ہوا تھا، اور چند لمحوں بعد جب وہ میز کی سب سے نچلی دراز میں ایک فائل برآمد کر لینے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے اندر آ گئے تھے۔ عمران نے فائل کھول کر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ فائل میں 5-6 کاغذات اور ایک ہاتھ سے بنا ہوا نقشہ موجود تھا۔ کاغذات میں ٹروجن ہلز پر واقع چیک پوسٹ اور ایئر چیک پوسٹ کے بارے میں اشارات درج تھے، اور ایک دوسرے سے رابطہ کے لیے انٹرکام کے نمبرز کے ساتھ ساتھ ہر جگہ موجود افراد کے نام اور پتے اور ان کے متعلق تفصیلات درج تھی، اور نقشے میں ان چیک پوسٹوں کا محل وقوع بتایا گیا تھا۔ عمران غور سے نقشے کو دیکھتا رہا۔ نقشے میں ایک پہاڑ ایسا بھی تھا جس کے گرد دائرہ لگا ہوا تھا، اس کے ساتھ سی کے الفاظ درج تھے، اور عمران سمجھ گیا کہ سی کا مطلب چیف کیبن ہی ہو سکتا ہے۔ آؤ، یہ سب سے اہم چیز ہے، اب ہم آسانی سے اس کیبن تک پہنچ سکتے ہیں، عمران نے کہا، اور فائل کو موڑ کر اس نے اپنی کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ دیا، اور پھر وہ کمرے سے نکل کر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ برکلے اپنے کیبن میں موجود تھا کہ یکلخت کسی تیز سیٹی کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا، اور یہ آواز سنتے ہی برکلے اس طرح اچھلا جیسے کیبن میں سیٹی کی آواز کی بجائے بم پھٹ پڑا ہو۔ پھر وہ تیزی سے کیبن کے آخری حصے کی طرف دوڑ پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک کونے میں ایک مخصوص جگہ پر پیر مارا تو وہاں سے زمین کا ایک تختہ صندوق کے ڈھکن کی طرح اوپر کو اٹھ گیا۔ یہاں سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی، اور اب سیٹی کی تیز آواز نیچے سے ہی آتی سنائی دے رہی تھی۔ برکلے تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ یہاں دیواروں کے ساتھ بڑی بڑی الماریاں موجود تھی، اور ایک طرف ایک میز اور اس کے پیچھے کرسی رکھی ہوئی تھی۔ میز پر ایک بڑی سی مستطیل مشین پڑی ہوئی تھی، سیٹی کی آواز اس سے نکل رہی تھی۔ یہ سیکشن ہیڈ کوارٹر سے بات کرنے کا مخصوص ٹرانسمیٹر تھا، ایسا ٹرانسمیٹر جس سے سوائے متعلقہ آدمی کے کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتا تھا، ورنہ ایک لمحے میں اس میں سے قاتل شعاع نکل کر اس کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ اسے کسی صورت بھی ڈاج نہیں دیا جا سکتا تھا، ورنہ اس کی کال ٹیپ کی جا سکتی تھی، نہ سنی جا سکتی تھی، اور نہ اس کا محل وقوع کسی بھی صورت چیک کیا جا سکتا تھا۔ یہ بلیک تھنڈر کی اپنی ایجاد تھی، اور یہ ٹرانسمیٹر خاص ایجنٹوں کو دیا جاتا تھا۔ ہیلو برکلے، اٹینڈنگ اوور، برکلے نے ایک بٹن دباتے ہوئے کہا۔ اسپیشل کوڈ، مشین سے ایک آواز سنائی تھی، اور برکلے نے کوڈ دہرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب باتیں اس مشین میں موجود کمپیوٹر سے ہی پوچھی جا رہی ہیں، اور جب یہ مشین مکمل طور پر مطمئن ہو جائے گی تو وہ برکلے کا رابطہ سیکشن ہیڈ کوارٹر سے کرائے گی، ورنہ نہیں۔
SH سے بات کرو۔ کافی دیر تک مختلف کوڈ پوچھنے کے بعد بشیر سے آواز نکلی اور برکلے نے بے اختیار اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ ہیلو SH کالنگ اوور۔ اس بار ٹرانسمیٹر سے ایک اور آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا جیسے دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز سینکڑوں مختلف قسم کی مشینوں سے گزر کر آ رہی ہو۔ یس برکلے اٹینڈنگ اوور۔ برکلے نے انتہائی موت مانا لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر جرگن کو تم نے اسپیشل ڈیفنس سسٹم آن کرنے کے لیے کہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کچھ قریبی ایجنٹ آس پاس موجود ہیں۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس باس اوور۔ برکلے نے بے اختیار ایک طویل سانس لینے کے بعد کہا کیونکہ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے SH نے کیوں کال کیا ہے۔ اس نے ڈاکٹر جرگن کو اسپیشل ڈیفنس سسٹم آن کرنے کا کہا تھا اور ڈاکٹر جرگن نے یقیناً سیکشن ہیڈ کوارٹر کو اس کی اطلاع دی ہوگی۔ کون ہے وہ؟ تم نے SH کو اس بارے میں اب تک کوئی رپورٹ نہیں دی۔ اوور۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلک سرد ہو گیا۔ باس ان لوگوں کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی، وہ شکاری تھے اور ادھر آ نکلے تھے۔ فرسٹ چیک پوسٹ والے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر ان کی جیپ میزائل گن سے فائرنگ کر کے جیپ سمیت ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اوور۔ برکلے نے جواب دیا ظاہر ہے اب وہ SH کو یہ تو نہ بتا سکتا تھا کہ یہ لوگ کون تھے اور یہ بھی نہ بتا سکتا تھا کہ فرسٹ چیک پوسٹ کراس کر کے یہ لوگ سیکشن چیک پوسٹ پر آئے تھے اور وہاں مارے گئے۔ کیا تم نے خود انہیں چیک کیا ہے؟ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس باس اوور۔ برکلے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر اب شدید الجھن کے تاثرات نمودار ہونے چلے جا رہے تھے کیونکہ اسے مسلسل جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا، حالانکہ آج سے پہلے SH سے اس طرح جھوٹ بولنے کی کبھی ضرورت ہی نہ پڑی تھی، اور اب اسے احساس ہوتا جا رہا تھا کہ ایک جھوٹ بول کر آدمی کس طرح پھنس جاتا ہے کہ اسے نبھانے کے لیے اسے مسلسل جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور وہ جس طرح مسلسل جھوٹ بولتا جا رہا ہے اس طرح وہ ایک نادیدہ جال میں پھنستا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی جیپ فرسٹ چیک پوسٹ پر تباہ کی گئی ہے یا سیکنڈ چیک پوسٹ پر؟ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور برکلے بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کا یہ سوال ہی بتا رہا تھا کہ انہیں کسی طرح اصل حقیقت کا علم ہو گیا۔ سیکنڈ چیک پوسٹ پر باس۔ اوور۔ برکلے نے اس بار اصل بات کہہ ڈالی۔ لیکن تم نے پہلے فرسٹ چیک پوسٹ کیا کہا تھا۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ سوری باس میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اوور۔ برکلے نے مجبوراً کہا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ تم نے ان لوگوں کی موت کو خود چیک کیا ہے؟ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور برکلے کو حقیقتاً ایسے محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پسینے میں بھیگتا چلا جا رہا ہو۔ یس باس میں نے انٹرکام پر آوازیں سن کر چیک کیا تھا۔ اوور۔ برکلے نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں غلط طور پر سپر ایجنٹ بنایا گیا ہے، تمہارے پاس سپر ایجنٹ جیسی صلاحیتیں ہی سرے سے موجود نہیں۔ اوور۔ اسی طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا اور برکلے کا اپنا ذہن اور کمرے میں موجود الماریاں بیک وقت تیزی سے کھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں سمجھا نہیں باس۔ اوور۔ برکلے نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں اس مشن کی کامیابی کے بعد سپر ایجنٹ الیگزینڈر کی سفارش پر سپر ایجنٹ بنایا گیا تھا، اور جب سے تم سپر ایجنٹ بنے ہو پہلا مشن تمہارے سپرد کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے مشن میں ہی تمہاری صلاحیتیں سپر ایجنٹ تو کیا آپ درجے کے ایجنٹ سے بھی کم ہو رہی ہے۔ سنو، تم کہہ رہے ہو کہ جیپ پر آنے والوں کو دوسری چیک پوسٹ پر ختم کر دیا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ البتہ جیپ پر میزائل ضرور فائر کیے گئے لیکن جیپ خالی تھی۔ تم سے جو مائیکل بات کر رہا تھا وہ مائیکل نہیں، پاکیشیا کا علی عمران تھا۔ تمہیں علم نہیں ہے کہ لیبارٹری کا اسپیشل ڈیفنس سسٹم آن ہونے کے بعد لیبارٹری کے اندر ایسی مشینری آن ہو جاتی ہے جیسے پوری پہاڑیاں اور ان کے سائٹ پہ آنے والا ہر واقعہ باقاعدہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے اور چیک بھی ہوتا ہے۔ اس مشینری کے ساتھ کوئی بیک اپ اور نہ کوئی بناوٹی آواز چیک کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی اسپیشل ڈیفنس سسٹم آن ہوا اور جیپ پہ موجود ایک قریبی اور 4 پاکیشیائی چہرے صاف نظر آنے لگے اور پھر انہیں بے ہوش کرنا، تمہارا وہاں جانا، ان کا بیک اپ چیک کرنا، پھر انہیں چھوڑ دینا، اس کے بعد کیبن میں تمہاری بال گن سے ہونے والی گفتگو، یہ سب تمہارے آدمی مائیکل اور اس کے ساتھیوں کا قتل اور عمران کے ساتھ مائیکل کی مخصوص فائل سب کچھ ریکارڈ ہو گیا، اور ڈاکٹر جرگن نے فوری طور پر SH سے رابطہ قائم کیا اور پھر اس مشینری میں ریکارڈ ہونے والی مخصوص فوری طور پر SH کو منتقل کر دی گئی، اور اس طرح SH کو معلوم ہو گیا کہ عمران اور اس کے ساتھی ٹروجر ہلز میں پہنچ چکے ہیں اور
نہ صرف پہنچ چکے ہیں بلکہ وہ اس وقت تمہارے کیبن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تمہیں چاہیے تھا جیسے ہی تمہیں اطلاع ملتی کہ عمران اور اس کے ساتھی پاکیشیا جانے کی بجائے واپس آ گئے ہیں تو تم SH کو رپورٹ دیتے تاکہ تمہیں ان کے بارے میں تفصیلی ہدایت دی جا سکتی۔ ویسے بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کے مقابل تمہاری صلاحیتیں کسی طرح بھی بلیک تھنڈر کے سپر ایجنٹ جیسی ثابت نہیں ہوئی۔ تمہاری کارکردگی سے بلیک تھنڈر کی توہین ہوئی ہے، اس لیے تمہیں موت کی سزا دی جاتی ہے۔ اوور اینڈ آل اسی طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی مشین سے یک لخت سرخ رنگ کی تیز شعاع نکلی اور برکلے کے سینے پر پڑی اور برکلے بے اختیار چیختا ہوا اچھل کر دور جا گرا اور ایک لمحہ تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مشین میں خوفناک دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے مشین ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر بکھر گئی۔ عمران اور اس کے ساتھی درختوں کی اوٹ لیتے ہوئے مسلسل اس طرح بڑھے چلے جا رہے تھے جس طرح بائیکل کی میز کی طرح سے برآمد ہونے والے نقشے کے مطابق برکلے کا کیبن تھا کہ اچانک دور سے انہیں ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی تھی اور وہ سب بجلی کی سی تیزی سے ادھر ادھر جھاڑیوں میں گھستے چلے گئے۔ اسی لمحے درختوں کے اوپر انہیں ہیلی کاپٹر اڑ کر اس طرف کو جاتا دکھائی دیا جس طرف سے وہ آ رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کافی آگے جا کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ برکلے یقیناً اس سیکنڈ چیک پوسٹ پر جا رہا ہے اور وہاں موجود اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد یہاں کی صورتحال یقیناً تیزی سے تبدیل ہو جائے گی، اس لیے ہمیں اس کی واپسی سے پہلے اس صورت میں اس کیبن تک پہنچنا ہے۔ عمران نے جھاڑی سے بات کرتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دور سے درختوں کے درمیان ایک بڑا سا لکڑی کا کیبن نظر آنے لگا، لیکن کیبن کے ارد گرد کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کیبن خالی پڑا ہوا ہے اور وہ سب احتیاط سے چاروں طرف پھیل کر بڑھتے چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب چاروں طرف سے کیبن کی طرف پہنچ گئے۔ کیبن اور اس کے اطراف واقعی خالی تھے، وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور کیبن میں داخل ہو گیا۔ کیبن ہر قسم کے ساز و سامان سے مکمل طور پر آراستہ تھا۔ یہ تو واقعی خالی ہے، تنویر نے عمران سے پیچھے کیبن میں جاتے ہوئے کہا۔ برکلے شاید یہاں اکیلا رہتا ہے اور وہ ہیلی کاپٹر پر واپس گیا ہے، عمران نے کہا اور پھر ذرا سا آگے بڑھتے وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ اس کے آخری حصے میں فرش کا ایک حصہ صندوق کے ڈھکن کی طرح اٹھا ہوا تھا اور سیڑھیاں نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ نیچے بھی خاموشی تھی۔ صفدر بھی کیبن کے اندر آ گیا جبکہ باقی ساتھی باہر رک گئے۔ چند لمحوں بعد جب عمران، تنویر اور صفدر سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے گئے تو وہ تینوں بے اختیار اچھل پڑے۔ یہ کمرہ تھا جس میں ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کے گرد کسی مشین کے ٹوٹے ہوئے چھوٹے پرزے بکھرے ہوئے تھے۔ البتہ اس مشین کا اصل ڈھانچہ جو بری طرح مڑ سا گیا تھا میز کے اوپر ہی پڑا تھا۔ اس تہہ خانے کی دیواروں کے ساتھ بڑی بڑی الماریاں موجود تھی۔ برکلے کی لاش تو یہاں پڑی ہے، پھر ہیلی کاپٹر پر کون گیا ہے؟ یہ کیا چکر چل گیا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اچانک ایک الماری سے سیٹی کی تیز آواز سنائی دی۔ عمران اور اس کے ساتھی بے اختیار چونک کر اس الماری کی طرف بڑھ گئے۔ عمران نے جلدی سے الماری کے پٹ کھولے تو اس کے اندر ایک بڑی سی مشین موجود تھی۔ سیٹی کی آواز اس میں سے نکل رہی تھی اور ایک بلب بھی مسلسل جل بجھ رہا تھا۔ عمران کچھ دیر مشین کو غور سے دیکھتا رہا۔ مشین بالکل نئی تھی اور اس پر بٹن کے نیچے لکھے ہوئے الفاظ نمایاں تھے۔ کچھ دیر غور سے دیکھنے کے بعد عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی انتہائی جدید ٹیلی ویو ٹرانسمیٹر ہے۔ اس نے ایک بٹن پر انگلی رکھ کر اسے پریس کر دیا تو سیٹی کی آواز آنا بند ہو گئی اور اس کی جگہ ایک مشینی سی آواز نکلنے لگی۔ ہیلو میں چیف باس سیکشن ہیڈ کوارٹر نمبر 11 الماری کے سامنے بول رہا ہوں، کھڑے پاکیشائی علی عمران سے مخاطب ہوں۔ مسٹر علی عمران، میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو دیکھ بھی رہا ہوں اور تمہاری باتیں بھی سن رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ سیکنڈ چیک پوسٹ پر کس طرح برکلے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں کے انچارج مائیکل اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب رہے بھی کامیاب ہو گئے۔ اس سے پہلے تم نے برکلے کے آدمی جیفری کو فرسٹ چیک پوسٹ پر وہاں کے انچارج جیمز کو بھی شاندار انداز میں ڈاج دیا۔ برکلے بلیک تھنڈر کا سپر ایجنٹ تھا، لیکن اس نے انتہائی اہم مشن میں اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے مین ہیڈ کوارٹر نے سیکشن ہیڈ کوارٹر نمبر 11 کی سفارش پر اسے سپر ایجنٹ بنا دیا اور اب اس سپر مشن میں اس کارکردگی کو دیکھتے ہوئے سیکشن ہیڈ کوارٹر کو یہ احساس ہو گیا کہ برکلے کے پاس ایسی صلاحیتیں نہیں تھی کہ وہ سپر ایجنٹ بن سکتا اور اسے سپر ایجنٹ بنانے میں SH-11 کی ایک اور سپر ایجنٹ الیگزینڈر نے سفارش کی تھی۔ چنانچہ SH نے فوری طور پر اہم فیصلے کیے، برکلے اور الیگزینڈر دونوں کو موت کی سزا دے دی
और इस पर अमल दरामद भी कर दिया गया। हमें एहसास है कि तुम्हारा नाम मेन हेडक्वार्टर की रिजर्व लिस्ट में है, इसलिए मेन हेडक्वार्टर के फैसले के मुताबिक ब्लैक थंडर तुम्हें हलाक नहीं कर सकती। ये रिजर्व लिस्ट मेन हेडक्वार्टर ने इसलिए तैयार की है कि जब ब्लैक थंडर पूरी दुनिया का कंट्रोल संभालेगी तो इस लिस्ट में शामिल अफराद ब्लैक थंडर के सुपर एजेंट बन जाएंगे। इसमें तुम्हारे नाम के साथ साथ काफरिस्तान के कर्नल फरीदी का नाम भी शामिल है। अगर तुम्हारा नाम इस लिस्ट में शामिल ना होता तो बहुत पहले तुम्हें हलाक कर दिया जाता, क्योंकि ब्लैक थंडर के लिए तुम्हें हलाक करना कोई मुश्किल काम नहीं। अब भी इस मशीन से निकलने वाली सिर्फ एक शुआ तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का खात्मा कर सकती है। बहरहाल इस बात को छोड़ो, अब रह गई इस सुपर मिशन की बात जिसके लिए तुम पाकिशिया से यहाँ पहुंचे हो। तुम SH-11 एक लेबॉर्ट्री में वाक़ उन पहाड़ियों के नीचे मौजूद है और तुम्हारे मुल्क का साइंसदान एहसन बेग और इसका फार्मूला भी इस लेबॉर्ट्री में मौजूद है। हमें मालूम है कि तुम चाहिए जो कुछ भी कर लो, ना ही इस लेबॉर्ट्री में दाखिल हो सकते हो, ना ही यहाँ से कुछ हासिल कर सकते हो। इसलिए हमने पहाड़ियों में मौजूद बरकले के तमाम साथियों को भी वापस भिजवा दिया है। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा और इमरान, तनवीर और सफदर तीनों हैरत से खड़े मशीन से निकलने वाली आवाज़ सुनते रहे। क्या मैं भी कुछ कह सकता हूँ जनाब? चीफ बॉस साहब, सेक्शन हेडक्वार्टर नंबर 11, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। हाँ बोलो, मैंने पहले बताया है कि मैं सुन भी रहा हूँ और तुम्हें देख भी रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, पहले तो मेरी तरफ से शुक्रिया कबूल करो कि आज का दिन मेरे लिए एक यादगार दिन होगा कि आज मुझे ब्लैक थंडर के एक सेक्शन हेडक्वार्टर, चाहे उसका नंबर 11, मेरा मतलब है कि क्रिकेट टीम के मुताबिक आखिरी नंबर ही सही। और अगर तुम्हें क्रिकेट से दिलचस्पी है तो तुम्हें मालूम होगा कि बेचारा 11वां खिलाड़ी आउट ना होने के बावजूद 10वें खिलाड़ी के आउट होने पर खामोशी से वापस पवेलियन चला जाता है। इसलिए 11वें खिलाड़ी की टीम में वो इज्जत तो नहीं होती जो पहले नंबर वाले खिलाड़ियों की होती है, लेकिन बहरहाल वो टीम का खिलाड़ी तो होता है, इसलिए तुम्हारा नंबर 11वां ही सही। बहरहाल तो ब्लैक थंडर के सेक्शन हेडक्वार्टर टीम के खिलाड़ी तो हो जिससे मेरी बात हो रही है, वरना आज से पहले तो ब्लैक थंडर के सुपर एजेंट हो। मेरा मतलब है कि बेचारे वो लोग जो खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस के दौरान उन्हें गेंदें उठा कर देते रहते हैं से वास्ता पड़ता रहा। जहां इस रिजर्व लिस्ट का ताल्लुक है तो ब्लैक थंडर के मेन हेडक्वार्टर के परवराने खास होशियार लोग मालूम होते हैं कि पूरी दुनिया में जो शख्स उनके लिए मुश्किल साबित होता है उसका नाम वो रिजर्व लिस्ट में रख लेते हैं ताकि ब्लैक थंडर के बाकी कुल पुरुषों पर रोक जमाया जा सके। इन लोगों को तो हमने खुद चोट दे रखी है। ये जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इस मशीन से निकलने वाली शुआ हम तीनों का खात्मा कर सकती है तो इसे बेशक आजमा कर देख लो। तुम्हारी ये कोशिश 100% नाकाम होगी, इसलिए कि ब्लैक थंडर ने ही साइंस में अकेले काम नहीं किया, पाकिशिया में भी लोग साइंस पढ़ते हैं। उसका यही सबूत काफ़ी है कि ब्लैक थंडर को पाकिशियाई साइंसदान एहसन बेग को इस फार्मूले के साथ अगवा करना पड़ा। और ये भी पाकिशिया की अहमियत है कि तुमने एहसन बेग की बरामदगी के इस मिशन को सुपर मिशन कह रहे हो। वैसे हमारे पास ऐसे आलात भी मौजूद है कि कोई शुआई हथियार हम पर असर नहीं कर सकती। बाकी रही बात कि तुम्हारी ये लेबॉर्ट्री नाकाबिल तस्कीर है, यकीनन ऐसा तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए नहीं। मैंने इससे ज़्यादा नाकाबिल तस्कीर लेबॉर्ट्रियों को अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी इमदाद से तस्कीर किया हुआ है। अलबत्ता तुम लोगों ने इन पहाड़ियों से अपने आदमियों को वापस बुलाकर मुझे मज़ीद कत्ल गारत करने से बचा लिया, क्योंकि मुझे इस ख्वाबखा की कत्ल गारत से हमेशा उलझन होती है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इसकी जवाब में तुम्हें भी कोई इनाम दिया जाए, और वो इनाम होगा तुम्हारी इस लेबॉर्ट्री का सही सलामत रह जाना, और सिवा के ही मेरी और पाकिशिया सीक्रेट सर्विस की तरफ से इनाम समझना। बाकी रहा पाकिशियाई साइंसदान एहसन बेग और उसका फार्मूला, तो चूंकि इन दोनों का ताल्लुक पाकिशिया से है और वो पाकिशिया के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और फ़राइज़ में शामिल है, इसलिए इन दोनों को तो मैं हर हाल में वापस लेकर ही जाऊँगा। दैट्स ऑल, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारी ये जहरीली जुबान एक लम्हे में काटी जा सकती है, लेकिन मैं हेडक्वार्टर के अहकामात की वजह से मैं मजबूर हूँ। बहरहाल तुमसे जो होता है वो कर लो। और सुनो, 2 मिनट के अंदर इस तहखाने बल्कि इस कैबिन से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की मौत की जिम्मेदारी मुझ पर ना होगी। दैट्स ऑल। दूसरी तरफ से इंतहाई गुस्से लहजे में कहा गया। उसके साथ ही जलता हुआ बल्ब बुझ गया, मगर बल्ब के बुझते ही इमरान ने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर निचले हिस्से में मौजूद एक बटन दबा दिया और फिर कोट की अंदरूनी जेब से उसने खंजर निकाला और मशीन की साइड से निकलकर अलमारी के ऊपर में जाने वाली तार को इसने खंजर की मदद से एक लम्हे में काट दिया। अब कर लो धमाका चीफ बॉस साहब,
इमरान ने पीछे हटते हुए मुस्कुरा कर कहा और सिला में इस तार में से जो अलमारी के उकब से जा रही थी शोला सा निकला और तार का सारा धड़धड़ा चलने लगा। इमरान ने जेब में मौजूद खंजर के दस्ते को जल्दी से इस सिरे पर रखकर तार के निचले हिस्से को सिरे को पूरी कुव्वत से रगड़ दिया और दूसरे लम्बे आग बुझ गई और इमरान ने एक तवील सांस लिया। क्या उसे मालूम नहीं हो जाएगा कि इसका काम नहीं हुआ? तनवीर ने कहा, नहीं, इसके लिहाज से इस वक्त कैबिन और ये तहखाना खौफनाक शुआओं से तबाह बर्बाद हो चुका होगा। इमरान ने कहा और तनवीर ने अस्मात में सर हिला दिया। इमरान साहब, अगर लेबॉर्ट्री तबाह ना होगी तो हमारा मिशन कैसे मुकम्मल होगा? मेरी समझ में ये बात नहीं आई। सफ्तर ने कहा, यह तो इमरान ने इस पर रोब जमाने के लिए कहा है। सफ्तर, समझा करो। इमरान के बोलने से पहले तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि ब्लैक थंडर साइंस में दुनिया से आगे है। अब तुम इस मशीन को ही देख लो। अभी शायद हमारी पाकिशिया के साइंसदान इसके आइडिया को भी ना सोच सके होंगे और ब्लैक थंडर उसे इस्तेमाल भी कर रही है। लेबॉर्ट्री साइंसी लिहाज से वाकई नाकाबिल तस्खीर होगी, लेकिन अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हो तो फिर वाकई हर नामुमकिन मुमकिन बन जाता है। लेकिन हमें क्या ज़रूरत है ख्वाबखा लेबॉर्ट्री तबाह करने की? हमारा मिशन तो एहसन बेग को हासिल करना है, वो हम कर लेंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। Like, comment, share, press the bell icon.